हाँ तो विटनेस यस इंशाअल्लाह वो जो भी होते इंशाअल्लाह सर ये कौन कंफर्म कर किसी को बोला था आपको बता वो नहीं आता तेलुगु वाला हमारे बाहर दो बार पूरे तेलुगु से ये कलम नहीं आता मिल जा रहे हैं आजकल अल्हम्दुलिल्लाह। ये है हमारे चाहने वाले भी रहते हैं उनके चाहने वाले भी रहते हैं। एक काल अकेडमी भेज दिया समझो पैसे गिर गए देखो फॉर्म ले लो ठहरो ऐसे ही खड़ो ठहरो ऐसे ठहरो पीछे ठहरो ऐसे खड़ो एक सेकंड ठहरो रहने दो सार वैसी रहने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहरान जगतियाल को ऑलरेडी इस बात की इत्तला नोटिफिकेशन के ज़रिए दी गई थी। 19 इसी महीने की 19 तारीख को इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी किया गया था। हमारे शहर जगतियाल में अमारत मिल्लत इस्लामिया कॉन्स्टिट्यूशन 1989 में हमारे बड़ों ने तैयार किया था। उसी के मुताबिक जब से उसी सिलसिले को हर 2 साल में एक बार इलेक्शन होता है जिसके ज़रिए सदर मिल्लत इस्लामिया का इंतखाब होता है। उसी तरह 2022 और 24 का इंतखाब हम ही करवाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मियाद मुकम्मल होने पर 19 जून को अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया। जो आज रस्म इजरा फार्म यानी फार्म को रिलीज़ किया गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक कैंडिडेट नुमाइंदे ने फार्म लेकर गए हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है जो 89 से बना हुआ है। इसी में कोई रद्द-ओ-बदल कोई इसमें अमेंडमेंट भी अभी तक नहीं किया गया और इसी के मुताबिक एक इलेक्शन कमिश्नर और उसकी बॉडी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मोहम्मद महमूद अली अफसर एज ए इलेक्शन कमिश्नर, हमारे जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर और ट्रेजरर और कोऑर्डिनेटर्स और हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी और कोऑर्डिनेटर्स की बॉडी है जिसके तमाम नुमाइंदों की लिस्ट कल जारी की जाएगी इंशाअल्लाह। बहरकफ आपको कहना यह है कि आज फार्म रिलीज़ किया गया। इसकी तारीख़ आज कल परसों यानी हमने 22, 23, 24 फार्म की रस्म इजरा रखी। उसके बाद फार्म दाखिल करना है। तमाम तफसीलात नोटिफिकेशन में लिखे गए और नोटिफिकेशन हर मस्जिद के सामने चस्पा है। साथ साथ में व्हाट्सअप सोशल मीडिया में भी वायरल किया गया है। रही बात किसी नुमाइंदे को या किसी शहरी को
کسی قسم کی اگر اشکال ہو ڈاؤٹ ہو تو ہم سے راست رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر نمائندے کے لیے 1500 روپے اپلیکیشن فیس رکھی گئی اور ان کے لیے یعنی کہ کینڈیڈیٹ کی جو فیس ہے 15,000 روپے رکھی۔ اس کی وجہ بھی وضاحت کرتا ہوں کہ ہم کسی بیت المال سے یا کسی کمیٹی سے فنڈ نہیں لیتے ہیں۔ جو پیسے جمع کرتے ہیں اسی میں تمام اخراجات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ پرنٹنگ پریس کے اخراجات ہے، اسٹیشنری کے اخراجات ہے، اور جو والنٹری آرگنائزیشن ہمارے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں الیکشن کے دن دوپہر میں ان کے لیے طعام کا انتظام اور دیگر اخراجات سب ہوتے ہیں۔ تو جو نمائندوں سے ہم فنڈ فیس لیتے ہیں وہ نان ریفنڈیبل ہے، اسی کے اندر تمام اخراجات کو پورا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر کچھ اخراجات رہ جائے تو انشاءاللہ ہم بیت المال کو حوالے کیے ہیں۔ اس کی بھی ایک وضاحت ہے۔ بعض لوگوں میں تشویش پائی گئی کہ فیس 15,000، اس گرانی کے زمانے میں 15,000 30,000 تو پرنٹنگ پریس میں لگتے ہیں، 25 سے 30,000 اسٹیشنری میں لگتے ہیں، اور جس دن الیکشن ہوتا ہے اسی دن 30 سے 40,000 روپے ایک دن کا خرچ ہوتا ہے کھانے پینے اور تمام اخراجات کا۔ اس طرح لاکھ سوا لاکھ کا الیکشن ہوتا ہے اور ہم کسی سے تعاون نہیں لیتے، انہی فیسوں میں مکمل کرتے ہیں۔ ہم سے پہلے جو الیکشن کمشنر تھے وہ لوگ بیت المال سے مال لیا کرتے ہیں۔ بیت المال غریب مسکین اور ان کے لیے ان کے نام پہ چندہ کیا جاتا ہے، اس میں سے ہم لینا بہتر نہیں سمجھے۔ جب نمائندے شہر کی نمائندگی کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو کم سے کم ان کے اندر اتنی استطاعت ہونا چاہیے، یہ ہمارا خیال ہے، اسی لیے ہم نے فکس کیا۔ اس کے علاوہ کسی کو کوئی کامنٹ ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال بہت بہت شکریہ آپ تمام میڈیا کے افراد جو ہمارے لیے وقت نکال کر آئے، اور ہمارے ساتھ جتنی کمیٹی ہے میں سب کا جو ہے آج کے دن سے استقبال کرتا ہوں، اور اس مشن کو مکمل کرنے تک آپ کا تعاون میں ہمیشہ مطلوب ہے، اور آپ کسی بھی قسم کی آپ مجھ سے مشورہ دے سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں، ہم سب مل کے انشاءاللہ اس کو کامیاب بنائیں گے۔ کسی ایک کام مکمل ہونے والا نہیں ہے، خاص کر نصیر تسلیم سر جو اس الیکشن کے سینئر موسٹ آرگنائزر ہے، جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم دیکھتے ہیں، ایگزیکیوشن یعنی کہ اندر کا جو ووٹنگ سسٹم، بیلٹ باکس، یہ ساری چیزیں ٹیچرز جو پروفیشن ہے وہ لوگ اسپیشلی ہمیں ایگزیکیوشن میں کام آتے ہیں۔ ہم آرگنائزنگ باڈی سارے باہر کے انتظامات وغیرہ دیکھتے ہیں۔ میرے کب ہمارے جوائنٹ کمشنر صاحب اور اسسٹنٹ کمشنر اس الیکشن میں جناب محمد فرحان صاحب اور مجاہد پٹواری صاحب اور محمد ہمارے فاروق صاحب کو اسسٹنٹ کمشنر لیا گیا۔ جوائنٹ کمشنر آلریڈی پچھلے الیکشن میں بھی عادل پٹیل صاحب تھے، انشاءاللہ وہ اسی طرح اپنا تعاون برقرار رکھے ہیں۔ اور جناب عاقل الدین جاوید صاحب کو اس بار ٹریزرر، انہی کے ساتھ میں خان صاحب اور دیگر افراد بھی ہیں، اور کوآرڈینیٹرز کی ایک لسٹ ہے، جیسے ہمارے نوجوان بچے پیچھے ہیں، سب کوآرڈینیٹرز کی حیثیت سے کام کریں گے۔